الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس دن یعنی قیامت کے دن جب ہم کہیں گے، ہم جب بات کریں گے جہنم سے، حل امتلأتی وتقول حل من مزید، کیا تو بھر گئی ہے؟ یعنی جہنم سے اللہ فرمائے گا کیا تو بھر گئی ہے، یعنی تو فل ہو گئی کیا؟ تو جہنم بولے گی وتقول حل من مزید، جہنم بولے گی اور کچھ زیادہ چاہیے، اور کچھ چاہیے. اب اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن جو حال ہوگا اس کا بیان ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب تمام جہنمیوں کو دوزخیوں کو دوزخ میں بھر دے گا اور جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، تو پھر جہنم سے خطاب ہوگا اللہ کا کہ اے جہنم، اے دوزخ، بتا کیا تو اب بھر گئی ہے، یعنی تو فل ہو گئی کیا؟ تو جہنم بولے گی یا اللہ میں ابھی فل نہیں، ابھی جگہ ہے، اور بھیج، اور دے، اور دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کو، مجرموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو بھرنے کے باوجود اور زیادہ مزید چاہتی ہے کہ اللہ کے مجرم، اللہ کے کافر و مشرک جو بھی گنہگار ہیں ان کو اور بھیج دے، میں ان کو اور سزا دینا چاہتی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کو دوزخ جتنا اس کو زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ جہنمیوں کو وہ مانگ کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے. جہنم کا جو احاطہ ہے، اس کا جو ایریا ہے کافی وسیع ہے، کافی بڑا ہے. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب جہنم بھر دے گا تو جہنم کا بات کرنا، مطلب خطاب کرنا جہنم کا، جو اب یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ جہنم سے اللہ بات کرتا ہے کہ اے جہنم، کیا تو اب تیرا یہ فل ہو گیا ہے کیا؟ تو جہنم جب انہوں ریپلائی بات کرتی ہے کہ یا اللہ ابھی میں بھری نہیں، مجھے اور آدمیوں کو بھیج. تو جہنمیوں کو لینے کے باوجود جب جہنم بات کرتی ہے، تو یہاں پہ ایک بات معلوم ہونا کہ کیا جہنم کو کیا بات کرنے کا اللہ وہ شکتی دیا ہے، اس کو طاقت دیا ہے بات کرنے کا؟ تو یہاں پہ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ کی جو قیامت کا منظر ہوگا وہاں پہ قدرت ظاہر ہوگی. مطلب اللہ کی جو قدرت ہے ہمارے ہاتھوں بات کریں گے. وہ ایک سبون ما کانو، وہ قرآن میں سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ہمارے پارٹس، باڈی کے پارٹس بات کریں گے. مطلب یہ کہ جو چیز ہمارے دنیا میں بات کرنے کے لائق نہیں، اب ہاتھ بات نہیں کرتا، پاؤں نہیں بات کرتا، لیکن کان بات نہیں کرتے، آنکھ بات نہیں کرتی دنیا میں، لیکن قیامت میں اللہ کی قدرت سے حکم ہوگا تو بات کر. تو ہاتھ بولے گا ہاؤ یہ ہاتھ سے چوری کریا، پاؤں بولے گا ہاؤ یہ ہاتھ سے میں، یہ پاؤں سے ہمیں وہ جگہ بری جگہ گئے، گناہ کی جگہ گئے. آنکھ بولے گی آنکھ سے میں برا چیز دیکھا، کان بولے گا یہ بری چیز سنی. تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو طاقت ہے بولنے کی سکتی ہے وہ اسی کو بھی دے دے گا. اب یہاں پہ اور ایک سائنٹیفک طریقے سے سمجھایا جائے تو یہ ہے کہ اب ہمارے پاس مائکرو فون ہے، مائکرو فون نہ اس میں بات کرنے کا طاقت ہے نہ وہ بولنے کی زبان ہے، لیکن وہ بات کرتی ہے. ٹیپ ریکارڈر ہے، اور جو چیز ہم ریکارڈ کرتے ہیں واپس وہ بولتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاتھ سے بنائے، چھوٹے چھوٹے پرزوں سے بنائے، چھوٹے چھوٹے ٹرانسسٹر سے، ڈائیوڈ سے، جو ہمارے جو مٹی کے اس سے بنتے ہیں، وہ اس میں جب طاقت ہے، بات کرنے کی صلاحیت ہے، تو سوچو کہ اللہ رب العزت کی قدرت سے کیا ہمارے جسم میں طاقت نہیں دے گا بات کرنے کی؟ تو اس طرح سے جہنم ہے، جو جہنم ہے یا جنت ہے یا اور جو کوئی بھی مخلوق ہے، اس دن اللہ تعالیٰ گویائی دے گا، بات کرنے کی طاقت دے گا، اور وہ بات کریں گے جب اللہ کہے گا. تو اس طرح جہنم بولتی ہے کہ یا اللہ
میں ابھی پیٹ بھرا نہیں میرا اور دیکھ. تو جہنم اسی طرح اور احادیث میں آتا ہے کہ جب مومن لوگ جہنم پار کریں گے تو جہنم بولے گی جلدی جا جلدی جا جلدی جا مومن تو جلدی جا. کیوں؟ کیونکہ تیرے نور سے میرے شعائیں میرے جو جہنم کی آگ ہے ٹھنڈی ہو رہی. تو نور ایک نور ہے ہر مومن کے ساتھ. وہ نور کی جو کیفیت ہے وہ نور کا جو پاور ہے اس سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو جہنم تب بھی بات کرے گی حدیث میں آتا ہے. سمجھے نہیں؟ تو اسی طرح جب جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم جہنمیوں سے یا جو مجرموں سے یا کافروں سے مشرکوں سے بات کرے گی. ارے نالائقو آؤ، تمہیں دنیا میں اللہ کے خلاف کام کرتے تھے، دنیا کا شرک کرتے، دنیا میں اللہ کا کفر کرتے تھے نا، آؤ آج میں تمہیں مزہ چکھاتی ہوں. تو جہنم کو اللہ تعالیٰ بات کرنے کی طاقت اور شکتی دے گا اور وہ بزبان ہماری بات کرے گی. تو یہاں سے اس کا مطلب لیا جا رہا ہے کہ جہنم سے اللہ بات کرتا ہے کہ آپ تو بھر گئی ہے، نہیں ابھی نہیں بھری اور دے پھر. تو اس طرح سے رب العالمین آخر میں روایت میں آتا ہے کہ رب العالمین جب جہنم کو بھرنے کے بعد جب جواب سنے گا کہ جہنم بولے گی مجھے اور دے، تو جہنم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈالے گا. اب یہاں بہت بڑا آرگیومنٹ ہو رہا ہے، تمام بزرگوں کا کم از کم 2-3 پیج کا آرگیومنٹ ہے. اس میں ہر ایک کا ایک ویو ہے. یہاں پہ اللہ کو نہ قدم ہے نہ ہاتھ پاؤں ہے، لیکن یہاں پہ جو بتایا گیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں آخر میں جب پاؤں ڈالے گا، اب یہ پاؤں اللہ کی قدرت کا یہ ہے. اب یہاں پر اللہ کو فزیکل پاؤں نہیں ہے، جسمانی پاؤں جیسا ہمیں سمجھتے ویسا نہیں ہے. یہ اللہ کے پاس قدرتی ایک نظام ہے. تو اللہ کی جلالت دیکھو، اللہ کے دو فیسز ہیں، ایک ہے جلال ایک جمال. جلال کے معنی غصہ، جلال کے معنی اللہ کا قہر، اللہ کا غضب، اور جمال کے معنی اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم. تو جمال اور جلال یہ اللہ کے دو بڑے صفات ہیں. یہ صفات سے اللہ بندوں پر کرم کرتا ہے جمالیت سے، اور جب غضب کرتا ہے تو بندوں کو عذاب دیتا ہے. تو دنیا میں بھی اللہ کی جباریت اور جمالیت کا ظہور ہوتا ہے. عذاب الہی پینڈیمک کی وجہ سے ہوتا ہے، سیلاب کی وجہ سے ہوتا ہے، زلزلوں کی وجہ سے ہوتا ہے، آسمانی بلاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، طوفانوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی جلالت کا ایک ظہور ہے، ایک ڈیمونسٹریشن ہے دنیا میں. اچھا، اسی طرح جمالیت کا ڈیمونسٹریشن کیا ہے؟ بندوں پر رحم کرتا ہے، بارشیں برساتا ہے، بندوں کو پانی پرووائڈ کرتا ہے، بندوں کو زراعت کے لیے انتظام فرماتا ہے، بندوں کے لیے پیاری ہواؤں کو چلاتا ہے، بندوں کے لیے پانی، ہر چیز کا انتظام، قدرتی جو انتظام ہوتا ہے وہ اللہ کی جمالیت کا ظہور ہے، ڈیمونسٹریشن آف اللہ کا جمال، محبت بندوں کی طرف سے. اوکے، سو دو صفات. اب دو صفات کا جو مظہر قیامت کے دن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جہنم گویا کے جلالت کا مظہر ہے، جہاں پہ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب اور اللہ کی قہاریت، یعنی اللہ کا جو بندوں کا پر جو اس کا جو ریونج ہے، جو کیونکہ انہوں نے اللہ کے نافرمانی کرے تو اس کا بدلہ دینے کے لیے ان کو جہنم پر جلالت کا ظہور کرے گا. اس وجہ سے جہنم بولتے. جمالیت محبت، بندوں سے رحمت اور بندوں کے لیے مہربانی، جنت کے میوہ، جنت کے ندیاں، جنت کے رہنے کی پیاری جگہیں، حور و غلمان اور ساری جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی جمالیت کا ظہور ہے، ڈیمونسٹریشن آف. تو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. اب یہ قدم مبارک اللہ کا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قدم مبارک سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جلالت کا ظہور جب ہوگا تو جنت، کیونکہ اللہ کے جمالیت کی ظہور کی جگہ ہے، مطلب اللہ کے دیدار کی جگہ ہے. جہنم بھی تڑپتی ہے کہ اللہ کا دیدار کرے، جہنم بھی اللہ کا دیدار کے لیے تڑپتی ہے. تو جہنم کی دیدار کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کا مطلب کیا؟ اپنی جلالت کا ظہور وہاں کرے گا. تو جہنم تب دیکھ کر اللہ کی جلالت بولے گی خطن حسبی، بس ہے، میں سیٹسفائی ہو گئی بولتی. تب اللہ اس کا سیٹسفائی کرتا.
تو یہاں پر ایکسپلینیشن بزرگان نے دی ڈفرینٹ ورژن سے ڈفرینٹ روایت میں دیے ہیں, سمجھے نہیں. لیکن روایت میں حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک جب جہنم میں ڈالے گا تو جہنم اس کا پیٹ بھر جائے گا, مطلب یہ کیا, اس کو سیٹسفائی ہو جائے گا. تو وہ قدم مبارک کو ایکسپلین کرنے کے لیے لاٹ آف ایکسپلینیشنز ہیو کم, اینڈ بڑے بڑے بزرگان دین کا ویو بتایا ہے کہ یہ جلالت کا ایک مظہر بتائے گا, اور اللہ تعالیٰ کا قدم مبارک کا مطلب کیا, اللہ تعالیٰ کی اس کو جب دیدار کرائے گا جلالت کے روپ میں تو جہنم بولے گی ہاں بس ہے خطن خطن خطن. تو اس کا مطلب وہ ہے. آگے کی آیت میں آ رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اور ہم جنت کو متقیوں کے قریب لائیں گے, دور نہیں. تب یہ کہ کیا اس کا مطلب کیا, کہ تو جب حساب و کتاب لیا جائے گا قیامت کے دن مومنوں مسلمانوں سے, جب متقی ہوں گے تو ان کو جنت کے نظارے دکھائے جائیں گے ایسا سامنے, جیسا ہم نے ٹی وی میں نظارے بتاتے دیکھو نا وہ میں کہ دیکھو تمہارے جنت کے مقام کیا پیارے ہیں کیا یہ. تو بندے جو حساب و کتاب کے لیے تڑپلے کو کھڑے کو ہیں, اور اس میں متقی بندے, نیک بندے, پیارے بندے, اللہ کے محبوب بندے, مقرب ترین بندے, جب ان کو جنت کے مقامات دکھیں گے, جنت کے میوے, جنت کی کیاریاں, جنت کی ندیاں, جنت کے نظارے دیکھیں گے تو ان کو خوشی ہوگی, اللہ ہمارا یہ مقام ہونے کے. تب حساب و کتاب ان کو آسان کرنے کے لیے اللہ کہتے جنت کے نظارہ بتاتا ہے. وہ اس کا مطلب یہی ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. کیا مطلب, تو جب متقی بندوں کے سامنے جنت کے نظارے سامنے نظارہ کرے گا تو بندوں کو خوشی ہوگی, واہ ہمارا مقام آ رہا ہے, ہم وہاں جانے والے ہیں, یہاں جانے والے ہیں, انہوں نے یہ جانے والے ہیں, یہاں جانے والے ہیں. تو ان کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے نظارے ان کو ویڈیو کے حساب بتائے گا. ان کو دور نہیں ہوگی, ان کو بالکل نزدیک دکھے گی جنت. لیکن کیا کرنا, وہ حساب کتاب کے بعد ہی جانا پڑے گا, کیونکہ حساب کتاب کے بعد ان کا پلیس آف ڈیسٹینیشن ول بی گیون. نیک زیادہ ہے تو ان کے لیے دوسرا, ایک کم ہے تو ان کے لیے دوسرا, ایسا ڈپینڈنگ درجات ڈپینڈنگ اپان یور اعمال. تمہارے نیک اعمال جتنے اچھے ہوں گے اتنے تمہارے جزا اس میں رہیں گے. تو فرماتے ہیں کہ جتنا, اب فرض کرو ایک ڈیسگنیٹڈ پلیسز ہے, کہیں بھی بڑے بڑے میٹنگ ہو جاتے ہیں, میٹنگ ہو جاتے خود کیا ہوتا ہے تو ایک جنے کا نام لکھو رہتا ہے چیئر کو, وہ لوگا وہ چیئر پر بیٹھنا, وہ جگہ بیٹھنا. ایسا ہر جنتی کا بھی مقام لکھ کر رکھا کہ اس کا یہ مقام وہ مقام, اس کے درجے کے مطابق وہ جگہ مقام رہتی, وہ جگہ جا سکتا دوسری جگہ نہیں جا نہیں سکتا. اور وہ جگہ گیا تو ہی گیٹ سیٹسفائڈ کہتے یس دس از مائی پلیس, دس از مائی اسٹیٹس. تو اس کا مطلب وہ بھی ہے کہ بندے جب نیک بندوں کو جنت کے مقام الاٹ کر دیے جائیں گے, فلاں 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 بیکاز آف یور اعمال this much, so they will go to the specified space, specified status, specified place of their whatever اعمال کا جو اسٹیپ ہوگا وہاں پہ جا کر ٹھہر جائیں گے. تو this is also one of the meaning of this ayah. اچھا, تو آگے اللہ فرماتا ہے ہذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. تو یہ کیا ہے, یہ جو ہے ہمارا جو وعدہ تمہارے سے کیا گیا ہے, جو تمہارے سے وعدہ کیا گیا ہے کل اواب حفیظ, یہ اس ایک انڈیویجول کے لیے جو رجوع ہوا اور اس کی حفاظت کیا, یعنی رجوع اللہ ہوا, اللہ کی طرف اپنے آپ کو سونپ دیا اور اللہ کی طرف اپنی زندگی کو سنوار لیا, اللہ کی طرف اسٹرگل کر کو, اللہ کی طرف جو اپنی زندگی کو اعمال نیک کے ساتھ جو گزارا, وہ گویا کہ اللہ کی ڈائریکشن میں ہے, اللہ کی رجوع میں ہے. تو ایسے بندے جو اللہ کے رجوع میں رہے اور وہ اپنی رجوع کو حفاظت کرے, مطلب کہ دنیا میں اب نیک کام کر لے کوئی, نماز پڑھ لے کوئی, یا قرآن کی تلاوت میں یا قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں, دوسرے ڈائیورشن سے بھی بچ کے, نہیں ہم کو ادھر ہی جانا ہے, ہم کو یہ کام کرنا ہے, یہ عمل کرنا ہے, یہ نیک عمل کرنا ہے, وہ حفاظت کرتے تھے. حفاظت جو کرتے ہیں, تو ایسے لوگ جو رجوع اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ
اللہ کے راستے میں ڈسٹریکشن سے، ڈائیورشن سے، شیطان کے حملوں سے، نفس کے حملوں سے، خواہشات دنیا سے بچ کر حفاظت کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگے رہتے ہیں پرماننٹلی، کانسٹنٹلی، استقامت کے ساتھ، وہ بندوں کو اللہ وعدہ یاد دلاتا ہے، اے بندو تمہارے لیے جنت کے جو مقامات ہم نے دیے ہیں، یہ تمہارے کو وعدہ میں نے کیا تھا نا کہ جنت میں تم عمل نہیں کرو گے تو اس کا آج وعدے کا پورا کرنے کا دن ہے، کیونکہ تم نے اپنے وعدے، تم نے اپنے اعمال میں اللہ کی طرف لگا لیا اور اس کی حفاظت بھی کی، شیطان سے، دنیا کی خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے اور دوسرے تمام ڈائیورشنز اور ڈسٹریکشن سے تم نے اپنے آپ کو بچا کر حفاظت کے ساتھ اللہ کے واسطے جو زندگی گزارے، آج تمہارے لیے وعدے کا پورا ہونے کا دن ہے، جنت کے جاؤ مقامات تمہارے لیے ریزرو کر دیے گئے ہیں، تو بندے خوش ہو جائیں گے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کیا ہے یہ؟ وہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں رحمان کا ڈر ہو، خشی الرحمن، اللہ کا ڈر ہو، بالغیب، کیونکہ وہ غیب سے اللہ کو نہیں دیکھے، اللہ کے جنت کو نہیں دیکھے، اللہ کی دوزخ کو نہیں دیکھے، اللہ کے تمام فرشتوں کو نہیں دیکھ سکے دنیا میں، لیکن پھر بھی اللہ کے پیارے حبیب نے جو بتایا، قرآن کریم نے جو بتایا، اس پر غیب پر ایمان لائے۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا وہ حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، جو مان کر غیب کی باتوں کو ایمان لائے اور اس پر یقین کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ جنت کے مقامات رکھا ہے۔ وہ جاء بقلب منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اناب کرنے والا، اللہ کی طرف اپنے آپ کو سونپنے والا، وہ قلب لائے گا۔ قلب کیا ہے؟ دل ہے، وہ دل جو اللہ 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 کرتا ہوا دنیا میں گزارا اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہا اور ہر چیز میں اللہ سے ڈرتا رہا، ہر کام سے ڈرتا رہا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، ناپسند ہے، اللہ یہ کرے تو خوش ہوتا کی، نہ خوش ہوتا کی۔ یہ جو بندے کی جو کیفیت ہے، خوشی اور ناخوشی اللہ کی طرف جو دیکھ کر چلتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب بیوی کی خوشی یا مرد کی خوشی میں زندگی گزارتے ہیں، یا بچوں کی خوشی میں، بچوں کی ناخوشی میں ہمیں فیصلہ لیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو بندے دیکھ کر چلتے ہیں، وہ اللہ کے ڈرنے والے بندے ہیں، اللہ کے متقی بندے ہیں، اللہ کے رجوع کرنے والے بندے ہیں، اللہ کی رضا میں زندگی گزارنے والے بندے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان کا دل منیب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف ان کے دل کو اپنے آپ کو سونپنے والا دل ہے۔ تو ایسے بندوں کے لیے اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے جنت کے بہت پیارے پیارے درجات ہم نے ریزرو کر رکھے ہیں۔ تب ادخلوها بسلام، تو وہاں سے فرشتے جواب دیں گے، چلو اے پیارے بندو، اے اللہ کے پیارے بندو، تم نے زندگی اللہ کی راستے میں گزارا اور اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ ریزرو کر کے جنت کے مقامات دیے، اب آگے چلو۔ تو وہاں سے ٹولی ٹولی بنا کر فرشتے بلا لے جائیں گے، کم کم، ویلکم ویلکم، کم ٹو یور پلیسز، گائیڈ کریں گے، یہ تمہارا پلیس، یہ تمہارا پلیس۔ جیسا ایک بڑے بڑے کانفرنس میں جاتے ہیں تو گائیڈ کرتے ہیں لوگ، تو ایسا فرشتے ہم نہ بلال جا کو ایک ایک جگہ گائیڈ کریں گے۔ اور جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوں گے، جو اللہ کے اولیاء کرام ہوں گے، جو اللہ کے پیارے پیارے بندے ہوں گے، ان کے لیے سواریاں ہوں گی، ان کے لیے اسپیشل وہیکلز ہوں گے جس پر وہ بلا لے جائیں گے اور ان کی بڑے جلوس کے ساتھ بلا جائیں گے۔ جتنے بڑے بڑے ولی ہوں گے، جتنے بڑے بڑے اللہ کے پیارے بندے ہوں گے، ان کو جلوس کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا، اور جو بھی دوسرے نیک بندے ہوں گے ان کو فرشتے اپنے لائن میں بلا لے جائیں گے اور ان کو گائیڈ کرتے ہوئے جنت کے مقامات تک پہنچائیں گے۔ تو فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ ادخلوها بسلام، اب داخل ہو جاؤ سلامتی والے جگہ پہ، جہاں پہ تم کو نہ غم ہوگا، نہ تمہارے لیے کوئی فکر ہوگی، نہ بیماری، نہ سیماری، نہ تمہارے کو کوئی کھانے کی فکر، نہ تمہارے کو کام کرنے کی فکر، نہ کوئی تو نماز پڑھنے کی فکر، عبادت کی فکر بھی نہیں۔ جنت میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کچھ ہے، کیونکہ سب کچھ ہوگا، تم کر کے اوپر آئے ہو، تو ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، اور تمہارا صرف اللہ کو تکتے رہنا ہے، اللہ کے جلووں کو دیکھتے رہنا ہے، انجوائے کرنے کی جگہ ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں پر بالکل
پیس ہے, بالکل سلامتی ہے. ایسی جگہ تم داخل ہو جاؤ جہاں پہ تم کو نہ کھانے کی فکر, نہ کام کی فکر, نہ جورو کی فکر, نہ بچوں کی فکر, نہ خاندان کی فکر, نہ اس کی فکر, نہ اس کی فکر. تم کو بس اللہ کے پیارے پیارے جلوے اور اللہ کے پیارے فرشتوں کی تمہاری سروس اور تمام جنت کے میوات اور جنت کے تمام جو بھی نعمتیں ہیں جب دیکھتے رہیں گے تو وہی خوشی سے تمہاری زندگی گزاریں گے. اور فرمایا ذالک یوم الخلود, یہ تمہارے لیے پرماننٹ جگہ ہے آج کے دن. کیا مطلب؟ تمہیں یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے, یہ تمہارے لیے پرماننٹ اسپیس ہے. دنیا ایسی جگہ تھی جہاں پہ تم کو 90 ایئرس 80 ایئرس 70 ایئرس 60 ایئرس کی ٹائم دیا گیا تھا. جنت میں there is no time, there is no death there, there is no end there, there is no end of anything. Whatever you want, Allah will be keep on giving you. یہ چاہیے لے لو, وہ چاہیے لے لو, ما یشتہی, جو تم چاہو گے وہ دیا جائے گا. فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو معاملہ ہے جنت والوں کو, اللہ دل کھول کر جو چاہے, there is no dearth of anything. اللہ کے خزانے کھلے ہیں تو بندے جو بھی خواہش کریں گے ان کو عطا کیا جائے گا. تو یہ وہ ایسا مقام ہے جہاں پر تم کو نہ تکلیف ہوگی, نہ تم کو وہاں سے نکالے جائیں گے, نہ تم کو موت آئے گی, نہ تمہیں بیمار پڑیں گے, نہ تمہیں کمزور پڑیں گے, نہ تمہارے پاؤں میں ہاتھوں میں درد ہوں گے, نہ تمہارے دل میں درد ہوگا, کانا میں درد ہوگا, آنکھوں میں درد ہوگا. وہ سب دنیا میں, وہاں کچھ نہیں ہوگا. نو بیماری, نو ڈاکٹر, نو نرس, نو میڈیسن. اللہ کی پیاری قدرت رہے گی, بندے انجوائے کریں گے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. فرمایا جائے گا کہ آپ تمہارے لیے جو چاہو گے, مطلب یہ اور زیادہ دیا جائے گا تم کو اللہ سے. تم لہم ما یشاؤون, تمہارے لیے جو چاہو گے اس میں, ولدینا مزید, اور دیا جائے گا, اور دیا جائے گا. اب بولیں گے یہ ابھی مجھے یہ ابھی اور ہونا, میٹھا ہونا, کون سا دم کا روٹ ابھی زیادہ ہونا, لو اور دم کا روٹ. وہ دم کا روٹ کھائے تو تمہیں یہ دم کا روٹ میں اور زیادہ مزہ ملے گا. کہتے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ یہ پھل کھائیں گے تمہیں, یہ ایک ٹیسٹ رہیں گا. کہتے دوسرا کاٹیں گے, دوسرا ٹیسٹ رہیں گا. کہتے دوسرا کاٹیں گے اور تیسرا ٹیسٹ رہیں گا. کہتے تو تمام نام یہاں ایک ایپل کھائے دوسرا ایپل کھا نہیں سکتے. تمہیں یہاں جنت میں تمہیں یہ کیا 4-5 ایپل کھاتی ہوئی اس کا ڈفرنٹ ٹیسٹ رہے گا, کھاتے جائیں گے. کہتے دیر از نو, وہ بولتے نہیں منہ پہ مارتا ایسا, وہ جنت کی چیزوں میں ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک کا ٹیسٹ بدلتے رہے گا. You will get a different taste in every fruit or the same fruit only. ایسا چیز ڈفرنٹ کھانے بھی ہیں, ڈفرنٹ کھانے ہیں, لیکن کھانے 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 اور مزہ بڑھتے جائیں گا. کہتے there is no kind of no منہ پہ مارتا ہے بس بابا اس کے اوپر نہیں کھا سکتا, وہ there is no chance in that. ہاں, تو جنت میں ایسی پیاری جگہ ہے. اب وہ جنت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا بہت محنت تو کرنا پڑے گا, ہے نہیں؟ تو تم جو چاہو گے دیا جائے گا. ولدینا مزید, اور دیا جائے گا. اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ اب یہاں ہے پکوان پکائے, تمہارا اماں پکائے, تمہاری بیوی پکائے, نہیں تمہارے نو پکائے, گھر میں پکائے, بولے نہیں ہوگا بھائی بریانی اتنا بٹھا ہے, وہاں میٹھا بس کا قصہ نہیں, وہاں اور دیو, لو اور دیو اور دیو اور دیو. تو اللہ کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی. بندے منگتے جائیں گے دیا جائے گا, منگتے جائیں گے دیا جائے گا. انڈرسٹینڈ؟ بندے بولنا بس, وہاں سے سپلائی ول بی کنٹینیوس. کنٹینیوس سپلائی ول بی دیئر. only you should say no بس بولنا تمہیں. دیکھو اوکے, تو آج کی محفل یہاں تک کافی ہے. تو یہاں سے جنت کے جو چیزاں جو بتائے گئے ہیں, تو اس سے ہم کو آج کے لیسن سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ڈیسٹینیشن دنیا نہیں, تمہارا ڈیسٹینیشن آخرت ہے. تو آخرت ہمیں ڈیسیژن از یورس. یو وانٹ آخرت جنت, یور وانٹ آخرت دوزخ, اپ ٹو یو. یو آر ڈوئنگ گڈ ورکس, نیک کام کر رہے ہو, اعمال نیک کر رہے ہو, پرہیزگاری کر رہے ہو, اللہ سے ڈرنے والے ہو اور متقی ہو, تو انشاءاللہ تعالی تمہارا مقام جنت ہے. نہیں یو وانٹ ٹو لیو وتھ دنیا خواہشات, دنیا کی جلد سے ملا وہ کرتے ہوئے رہے,
دنیا کی خواہشات میں اور اپنی نفسانی خواہشات میں رہتے رہے, اللہ کی عبادت چھوڑ دیے, نمازیں چھوڑ دیے, قرآن پڑھنا چھوڑ دیے, اور اللہ کو بھول گئے اور شیطان کے راستے میں گئے اور دنیا کی خواہشات میں لگ گئے, تو سمجھو کہ تمہارا ڈیسٹینیشن دوزخ کی آگ ہے. So it is up to you to decide what do you want in Akhirah. Remember, your destination is Akhirah. Your dunya, your life of dunya is temporary. Your life of dunya is like a travel. You have come to travel, stay for some days here, some years here. So some years, if you want to stay, you should not take it as a permanent. You should not think that this is my permanent. So keep on planning so many things and all this. And ऐसा समझते गोया हमें जाएंगे नहीं यहाँ से. We all forget our death. Death is always there. حق तो आना ही है. तो आने के बाद कहाँ जाएंगे? उसी के पास जाएंगे जहाँ से आए थे. तो समझ जाओ. तो हमारे लिए अब गाइडलाइंस क्या है? You should live in the name of Allah, in the path of Allah, in the way of Allah. Bas, this is our motto. This is our way of always think in your mind and heart. I am here only for few years. This is not my permanent place. No relationship is permanent. Nothing is permanent with me. Nothing is mine. First, remove from your mind that this is mine. My life, my body, my home, my baby, my बच्चे, my मर्द. Nothing is yours. सब अल्लाह का है. उसके बाद से क्या बोले? कोई मर गए तो क्या बोलते? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. We have come from Allah and we are going back to Allah. So nothing is yours. It is His. He has given you temporarily custodian, as a custodian, as a caretaker. That's all. For some time, caretaker is just changed. So property belongs to the owner. The owner of your body, the owner of this world, the owner of all the wealth in this world is Allah's. The skies, the earth, and all the surroundings of whatever you are having or keeping yourself is not yours. Keep it in your mind. It's a permanent. तुम्हारे दिलो दिमाग में बिठा लो कि जो कुछ भी मेरे पास है मेरा नहीं है, अल्लाह का है. Temporarily, yes, I am father of my children. I am husband of my wife, or I am the wife of a husband. I am mother of her children at my house. Temporarily, just Allah has given me permission to stay for some years. That's all. So my permanent place, my permanent destination is Akhirah. And there only is my total concentration should be. So we are all fools. We are all idiots. We don't think about permanent place. We think only about temporary place. We do lot of grief and planning and all this nonsense only this for this world, which is very, very temporarily. Knowingly we do. मालूम है मरना है, मालूम है छोड़ के जाना है, लेकिन सारी जिंदगी हमें खपाते दुनिया के वास्ते और अल्लाह के रसूल के टाइम देते हैं few minutes, few hours. For that also Allah says, don't worry, parallapa. Never 25 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ போதும் per day. Allah क्या प्यारा अल्लाह है. 24 hours देखो हम ना बोलता 25 मिनट दे दे मेरे वास्ते. 5 मिनट 5 नमाजों में बस मेरे लिए काफी है, तेरे लिए काफी है, मैं खुश हो जाऊंगा. वो भी देने रोते हमें. घंटे घंटे बैठ को टीवी गाने बजाने सोना उठना बैठना सब है, घंटे घंटे सोने तैयार है, लेकिन अल्लाह के वास्ते 25 मिनट दिन को नहीं दे सकते. हमें कितना अफसोस होगा. और कयामत के दिन क्या अल्लाह हमसे पूछेगा नहीं, मेरे बंदे तुझे 70 साल दिया, 80 साल दिया, नौकरी दिया, पढ़ाई दिया, सब दिया, सब कुछ देने के बावजूद एक दिन को 25 मिनट मुझे दिया, बोला ना दिया ने ना बातू बोले तो क्या बोलेंगे तुम्हें? अल्लाह क्या मुंह दिखाएंगे? सोचो. तो उसके से अल्लाह फरमाएगा क़यामत में, इक़रा किताबक कनफ्सिकल यौम. ऐ बंदे तू तेरी किताब तुझ पढ़ ले, तू क्या कर को आया. ऐ बंदे तू देख ले तू क्या क्या अमाल करे दुनिया में, तुझ पढ़ ले, तुझ फैसला कर ले. इक़रा किताबक, पढ़ ले तू तेरी किताब. आज तू तेरे नफ्स के लिए, तेरी जान के लिए तुझ फैसला कर ले. बंदा खुद पढ़ेगा अपने अमाल को. क्या वेस्ट करा मैं जिंदगी, अल्लाह को याद करने बजाय दुनिया में था तो मेरी जिंदगी बेकार गई. या अल्लाह
دوزخ کے لائق میں کچھ بھی کام نہیں کرے گا, انہیں خود فیصلہ کر لیں گے, بندہ خود فیصلہ کر لے گا. اس کی وجہ سے وہاں پر پچھتانے سے یہاں پر کام کر لو. دنیا میں ٹائم دیا گیا ہے, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, ڈونٹ وائل اوے یور ٹائم, یوٹیلائز یور ٹائم فار دا سیک آف آخرہ, فار دا سیک آف یور پرماننٹ ڈیسٹینیشن ویئر یو آر گوئنگ ٹو اسٹے دیئر پرماننٹلی, ویئر یو آر گوئنگ ٹو انجوائے پرماننٹلی. سمجھے نہیں؟ تو یہ ہوشیار کون ہے؟ The intelligent man or the intelligent lady is one who plans for a